یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہم پر یہ ذمہ داری بھیجی ہے، ڈالی ہے. اس پر ہم انشاءاللہ ایک لیسن میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ ذمہ داری کیا ہے، کہ اگر میں ایک آیت بھی میں کچھ بھی سمجھوں اس کو میں نے آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو آئیے اذان کے بعد ہمارا آج کا لیسن 5B میں ہم گرامر میں کیا پڑھیں گے. تو یاد رکھیے ہمارے طریقہ کار کیا ہے. پہلا حصہ نماز کا، قرآن کا، آیات کا یا احادیث کا ہے. دوسرے حصے میں گرامر ہے، اور گرامر میں وہ قواعد ہیں. اب قواعد ہم الگ سے سیکھ رہے ہیں اور ترجمہ الگ سے. ایک بات کسی نے میرے سے کی تھی، میں ذرا ذکر کرتا جاؤں کہ سر ہم الفاظ کو کیسے یاد رکھیں گے، یہ گرامر بھی ہے اور ہمیں رٹا بھی لگانا ہے، تو ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے. تو یاد رکھیں ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے، آبجیکٹیو کا مطلب ہے ویژن یہ ہے کہ ہم ترجمے کے بغیر قرآن کو سمجھنا کا ہم کو کوشش کریں گے. یعنی ہمیں الفاظ کو رٹا نہ لگانا پڑے، ہم وہ طریقہ یا اسلوب سیکھ لیں جس طرح اردو میں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ میں آتی ہے، اس طرح عربی میں بھی ہمیں ڈائریکٹ عربی کے الفاظ اور عربی کی آیات سمجھ میں آئے. تو ہمارا جو یہ رٹا یا اس وقت جو ہم یاد کر رہے ہیں یہ ایک پل ہے، یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. اس پل کے اوپر سے ہم جا رہے ہیں اس ترجمے کے ساتھ. لیکن جب ہم گرامر سیکھتے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم آیت کے اندر یا عربی کے اندر وہ تمام اپلائی کریں گے گرامر کے قوانین، اور وہ آٹومیٹکلی ہوں گے کیونکہ ہم نے TPI سے سیکھا ہے، اور بغیر ترجمے کے ہم سمجھ جائیں گے. یہ قابلیت ہمیں کب آئے گی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ لیسن نمبر 12 کے بعد آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ بھی نہیں میں نے آپ سے کہا کہ 6 مہینے بعد آئے گی. اسی کورس میں ہم شروع کر دیں گے گرامر کا استعمال. تو آئیے ہم سیکھتے ہیں آج. پہلی چیز TPI، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے دل سے مل کر. اسی کو کہتے ہیں TPI، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم سیکھیں گے گرامر. الفاظ کلمات کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے اسم، فعل اور حرف. یاد رکھیں اسم کا معنی کوئی سا ایسا لفظ جو کسی چیز پر دلالت دے، یعنی چیز یا صفت. کتاب، مکہ، کرسی، دیوار، یا کوئی صفت. نیلا، پیلا، بڑا، چھوٹا، مسلم، کافر، مومن، یہ تمام صفات ہیں. جو اسم ہوتے ہیں ان کے ساتھ الف لام بھی لگ جاتا ہے. جو اسم ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ 3 طرح کی لگ سکتی ہیں حرکات، ساؤنڈ. مسلمن، مسلمن، مسلمن. اور ال لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئی ہوپ آپ میٹنگ میں میرے ساتھ شامل ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا. میں دوبارہ ایک منٹ، کسی نے نا وہاں سے کیوں کلوز کیا مجھے سمجھ نہیں آئی. مسز نغمہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو میری آواز اور تصویر آ رہی ہے کیا؟ جی آ رہی ہے. اچھا، بیچ میں I'm sorry کچھ سم تھنگ وینٹ رانگ، اور وہ کلوز ہو گئی تھی ایپ. میں نے اس کو ریسٹارٹ کر دیا. تو پیپل آر جوائننگ ان. I'll just wait for a few seconds. اچھا، آپ میں سے شاید کسی کو اس پہ جی سر یہ اپلیکیشن آف ہو گئی تھی، دوبارہ میں نے وہ کیا ہے، دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے. ایکٹیو ہو گئی ہے. آواز بھی آ رہی ہے. اچھا گڈ. اس میں سے آپ کو نا کچھ لوگوں کو وہ کرنا پڑے گا، اس کا ID جو ہے نا وہ دوبارہ سے ڈالنا پڑے گا. رائٹ، وہ ID جو ہے نا، ایک سیکنڈ. سر آپ پلیز اسم سے دوبارہ سے بتائیے گا کیونکہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اسم کے بعد سے دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. میں ریپیٹ کر دیں تو میں ذرا صرف ڈھونڈ
ارشد صاحب اگر یہ جو ایڈمن والا گروپ ہے اس پہ جا کے لنک کو کلک کرتے تو شاید اس سے بھی سائن ان کر سکیں گے. میں نے اسی سے گروپ کا سائن ان کیا. اچھا ہمارے QC1 کے واٹس ایپ کے گروپ پہ ایڈمن پہ جو لنک ڈالے ہیں خاص صاحب نے صبح کو, اسی سے اگر یہ دوبارہ سائن ان کر لیں تو شاید. جی جی بالکل اس سے بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کر لیں آئی ڈی نمبر ڈال دیں تب اس سے بھی ہو جائے گا. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. مجھے بتایا گیا یہاں سے شروع کیا جائے. سو ویری سوری اباؤٹ دیٹ کنیکشن. آئیے ہم اپنے میوٹ کر لیں اپنے مائکس, اور امید ہے سب لوگوں نے دوبارہ سے جوائن کر لیا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے, اپنے مائکس کائنڈلی میوٹ کر لیجئے. جی کوشچن جی another 5-6 لوگ رہتے ہیں شاید, بس کر رہے ہیں کوئکلی دے آر جوائننگ ان. جوائن کر رہے ہیں. اچھا ویری سوری اباؤٹ دس. مجھے آئی ایم ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ کیوں یہ بند ہوا, لیکن اب دوبارہ چل رہا ہے سسٹم. آئی ہیو سم پیپل اسٹل جوائننگ. I think we can start. 80 plus ہو گئے. ہو گئے, چلیں دین لیٹس اسٹارٹ. سو ہم بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی الفاظ ہم قرآن کریم میں دیکھیں گے یا عربی میں دیکھیں گے وہ ان تین میں سے ایک ہوں گے. یعنی یا تو وہ اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے. ہم نے ایک آئیڈینٹیفیکیشن ٹول یہ سیکھا ہے کہ جس لفظ کے ساتھ ال لگا ہو, الشیطان لگا ہو, یا جس کے ساتھ بھی ال لگا ہو, الکتاب, تو یہ انڈیکیٹر ہوگی اسم کی ہے. جس کے ساتھ ڈبل پیش, ڈبل زبر, ڈبل زیر لگا ہو وہ بھی اسم ہوگا. اور یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے, یا الکتاب ہوگا تو کتابو ہوگا, اور اگر ال نہیں ہوگا تو کتابن ہو سکتا ہے. تو یہ بیسکلی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جیسے مسلمون, مومنون, جن کی جمع واو نون سے بنتی ہے یا یا نون سے بنتی ہے. یہ بھی سیکھا تھا کہ اگر وہ مؤنث ہو کلمہ مسلمتن تو اس کی الف تا کے ساتھ جمع آئے گی. فعل ہم نے ابھی پڑھنے شروع نہیں کیے. فعل وہ حروف ہیں, ایسے الفاظ ہیں, حروف ایسے الفاظ ہیں جن سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. جیسے فتح 3 حروف سے بنا, فاتح اس نے کھولا. یاد رکھیے ہمارا مین چیلنج افعال ہے, جو ہم لیسن میرا خیال ہے 2-3 لیسن کے بعد شروع کریں گے. آپ یاد رکھیں فعل ہمارا مین ٹاپک ہے. ہم نے فعل میں فیل نہیں ہونا, یعنی انگریزی والا فیل نہیں ہونا انشاءاللہ. تو حرف وہ ہے جو ہم نے کہا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملاتے ہیں, جیسے بی, لی, من, فی, یہ وہ ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملائے جاتے ہیں. ان ٹکڑوں کا معنی خود سے نہیں ہوتا, جب یہ مل کر آتے ہیں تو اپنے معنی کا اظہار کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. اس کے معنی بدلتے کیوں رہتے ہیں؟ کہ ہر زبان کے اپنے حروف ہوتے ہیں, اپنے رولز ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ ایک ہی حرف جو ہے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ ہم آہستہ آہستہ بلڈ اپ کریں گے. ہر زبان کے اپنے اصول ہیں. ہم انشاءاللہ ایک لیسن اس بات پہ کور کریں گے. آج ہم حروف کی بات کر رہے ہیں, کچھ ہم ان میں سے پڑھ بھی سکے ہیں. ایک حرف ہے لام. لام زبر ہو یا لام زیر ہو, یہ ایک حرف ہے. اس کا جو آسان میننگ ہے وہ ہے لیے, فار, یعنی فار سم باڈی, کسی چیز کے لیے, یا کسی چیز کا, یعنی یہ لیے کے معنی بھی آتا ہے یا کسی کی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو لیے اس کا میجر معنی ہے. من کا معنی ہے سے, یعنی فرام. اس کو تو ہم نے پڑھا تھا پہلے, بلکہ پہلا بھی پڑھا تھا, للہ, اللہ کے لیے. اور من بھی پڑھا تھا, من الشیطان, شیطان سے. اور ان بھی پڑھا تھا, رضی اللہ عنہ, سے. دیکھیں ان کے 2 معنی لکھے ہیں, سے بھی لکھا ہے اور بارے میں بھی, یعنی دونوں معنوں میں استعمال ہوگا. الحمدللہ. تو سبق میں 2 باتیں ہی رہ گئیں. لی ہم پڑھ چکے کے لیے, للہ, من فرام, اور ان یہ بھی نیا نہیں ہے ویسے, اور ہم نے اس سے پہلے بھی حروف پڑھے تھے. ان کو اب ہم کیا کریں گے,
یہ جو حروف ہم نے پڑھے ہیں لام زبر یا لام لی اور من اور ہم نے اگلا ان، ان کو ہم جوڑیں گے انہی الفاظ سے، ہو، ہم، کا، کم، یی، نا۔ اس سے پہلے کہاں جوڑے تھے ہم نے؟ یہ اسم کے ساتھ جوڑے تھے، یاد ہے؟ ربہ، ربہم، ربک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکڑے جو ہیں یہ بڑے یوزفل ٹکڑے ہیں، کبھی تو یہ اسم کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، ربہ، اسمہ، اور وہاں کیا معنی دیتے ہیں؟ پوزیشن کا، اونرشپ کا، اس کا رب، اس کی کتاب۔ انٹرسٹنگ۔ آئیے دیکھتے ہیں جب حروف کے ساتھ یہ ٹکڑے ملتے ہیں تو کیا معنی دیتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے ان ٹکڑوں کو ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا کے ساتھ ملا کر آج پڑھیں۔ تو پہلا ٹکڑا ہے الحمدللہ میں، یہ تو اس لیے بتایا گیا کہ لی کا معنی یاد رکھیں، اور یہ ہمارا ریفرنس جملہ ہے۔ آئندہ سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لی کا معنی کیا ہے، کے لیے، اور ریفرنس جملہ الحمدللہ۔ آئیے آج کا لیسن اور بڑے جوش سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لہو، اس کے لیے، لہم، ان سب کے لیے، لکا، آپ کے لیے، لی، میرے لیے، لکم، آپ سب کے لیے، لنا، ہم سب کے لیے۔ پھر سے لہو، اس کے لیے، فار ہم، لہم، ان سب کے لیے، لکا، آپ کے لیے، لی، میرے لیے، لکم، آپ سب کے لیے، لنا، ہمارے لیے۔ ون لاسٹ ٹائم، لہو، لہم، اس کے لیے، ان سب کے لیے، لکا، لی، آپ کے لیے، میرے لیے، لکم، لنا، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور اس کے لیے ہم اگر ایک بول چال کا راؤنڈ کر لیں تو ہم اشارہ کرتے ہیں، کس کی طرف اشارہ کر لیں؟ ہم اشارہ کر لیتے ہیں ٹورڈز کہ ہم سب کے سب، چونکہ قرآن سبھی کے لیے ہے، ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں جی لیٹ سے وی سے احاذہ، یعنی ہم قرآن کی طرف اشارہ کریں، فرض کیا ایک احاذہ لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ جب بھی کوشچن آپ کا آ سے آئے گا تو آپ نے جواب دینا ہے، یا تو اگر یس دیں گے تو کہیں گے نعم، اور اگر کہیں گے نہیں تو جواب دیں گے لا۔ تو ہم یہ زوم کرتے ہیں یس میں، سو نعم ھذا لہو، یہ اس کے لیے ہے۔ تو آئیے پھر سے کوشچن کرتے ہیں، اھذا لہو، نعم ھذا لہو، یہ اس کے لیے ہے۔ نیکسٹ، اھذا لہم، کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ تو جواب ہوگا نعم ھذا لہم۔ پھر سے اھذا لہو، نعم ھذا لہو، اھذا لہم، نعم ھذا لہم۔ اب اھذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے؟ جواب میں لکا کا جواب کس سے آتا ہے؟ لی سے، یاد کریں، لکا یعنی کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ تو جواب میں ہوگا نعم ھذا لی۔ جو شخص جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ کہے گا ہاں یہ میرے لیے ہے۔ یہ قرآن اھذا، کیا یہ قرآن آپ کے لیے؟ ھذا لکا، آپ کہیں گے نعم ھذا لی۔ اھذا لکم، کیا تم سب کے لیے؟ تو جواب میں ہوگا نعم ھذا لنا۔ آئیے ریپیٹ کرتے ہیں، اھذا لہو، نعم ھذا لہو، کیا یہ اس کے لیے؟ جی ہاں یہ اس کے لیے ہے۔ اھذا لہم، نعم ھذا لہم، اھذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے؟ نعم ھذا لی، یہ میرے لیے ہے۔ اھذا لکم، کیا آپ سب کے لیے؟ نعم ھذا لنا۔ اگر واو ساتھ ایڈ کر دیں نو پرابلم، وَلَہُ، اور اس کے لیے، وَلَہُم، ان سب کے لیے، وَلَکَ، اور آپ کے لیے، وَلی، اور میرے لیے، وَلَکُم، آپ سب، اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا، اور ہم سب کے لیے۔ فا کر دوں سیم تھنگ، فَلَہُ، پس اس کے لیے، فَلَہُم، پس ان سب کے لیے، فَلَکَ، پس آپ کے لیے، فَلی، میرے لیے، فَلَکُم، آپ سب کے لیے، فَلَنَا، ہم سب کے لیے۔ کلیئر؟ اب من کے ساتھ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ من کا معنی فرام۔ آئیے، من ہو، اس سے، یعنی اس ایک مرد سے، من ہم، ان سب سے، من کا، آپ سے، منی، مجھ سے، من کم، آپ سب سے، مننا، ہم سب سے۔ پھر سے من ہو، من ہم، من کا، منی، من کم، مننا۔ پھر سے من ہو، من ہم،
اس سے ان سب سے، من کا منی آپ سے مجھ سے، منکم منا آپ سب سے ہم سب سے۔ بول چال میں کیسے کہیں گے؟ جب ہم نے کتاب کی بات کی تو اس ڈائلاگ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا یہ کتاب احاذہ منہ، کیا یہ اس کی طرف سے ہے، اس سے ہے، یعنی کیا یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ تو جواب میں نعم ھذا منہ۔ تو دیکھیے من کا استعمال کیسے، فرام کسی سے، سو پھر سے کرتے ہیں، احاذہ منہ نعم ھذا منہ، احاذہ منہم نعم ھذا منہم۔ کوئی چیز بھی کسی کتاب کے بارے میں تصور کر لیں، کتابوں کے بارے میں کر لیں۔ آئیے، احاذہ من کا کیا یہ چیز تمہارے سے ہے، یعنی از اٹ فار یو، من کا آپ کے لیے، آپ سے لی ہے، من کا فرام یو، نام ھذا منی یہ تم نے، یہ میرے سے لی ہے، یہ میرے سے ہے۔ احاذہ منکم کیا یہ تمہارے سے ہے، نام ھذا منا۔ تو آئیے پورا ٹیبل اکٹھا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ سے کوشچن پوچھوں، آپ جواب دیجئے۔ فار ایگزامپل احاذہ منہ، جواب کیا ہوگا؟ ھذا منہ۔ احاذہ منہم، نعم ھذا منہم۔ احاذہ من کا یہ تمہارے سے ہے، نعم ھذا منی۔ احاذہ منکم، نعم ھذا منا۔ اس کا استعمال کلیئر ہو گیا۔ اور اس کا ریفرنس جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، یہ ریفرنس ہے۔ اور لی کا ریفرنس کیا تھا؟ الحمدللہ۔ اس طرح ہم یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ انہو، یہ پہلے ہی پڑھا تھا، یعنی اس سے، راضی ہوا اللہ اس سے، انہو۔ دیکھیے ہم نے ان کا معنی بھی سے کیا ہے، من کا معنی بھی، بڑی انٹرسٹنگ، لیکن دونوں کا استعمال ڈیفرنٹ ہے۔ ہر زبان اپنے طرز سے استعمال کرتی ہے۔ جب ان استعمال ہوگا جس جگہ پہ، وہاں من استعمال نہیں کریں گے۔ یہاں پہ رضی اللہ منہ میں نہیں کہہ سکتا، من کا معنی ان سے کوئی چیز لے رہے ہیں، یہاں پر اللہ راضی ہو ان سے۔ لیکن اردو میں بھی اس کے ڈفرینٹ معنی ہیں۔ اس سے کوئی چیز یعنی اس سے راضی ہوا، اور کبھی اس سے کوئی چیز لے لی، تو دونوں معنی ڈفرینٹ ہے، استعمال سے ہی ہوتا ہے۔ یہ کتاب میں نے اس سے لی، اور اللہ راضی ہوا اس سے، دونوں میں سے استعمال کیا ہے، لیکن ڈفرینٹ میننگز میں کیا ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن آپ سے کو مختلف معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح عرب بھی جو ہیں کبھی ان استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ بلاغت ہے، اور کبھی من کرتے ہیں۔ اردو میں ہمارے پاس دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، تو ایشو ایکچولی اردو کا ہے، عربی کا نہیں ہے۔ بٹ اینی وے، ہر زبان کا اپنا اپنا ایک طرز ہے۔ تو راضی ہوا، رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، انہو اس سے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، ویسے ہی بنانا ہے، انہو انہم، ان کا انی، انکم انا، پھر سے انہو انہم، ان کا انی، انکم انا۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے۔ ان کا دوسرا معنی بھی آپ ذہن میں یاد رکھ لیں، بارے میں۔ جب کسی کے بارے میں کچھ بات کرنی تب بھی عربی ان استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر میں کہوں انہو اس کے بارے میں، انہم ان سب کے بارے میں، ان کا آپ کے بارے میں، انی میرے بارے میں، انکم آپ سب کے بارے میں، انا ہم سب کے بارے میں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ٹیکسٹ سے، جب میں نے استعمال کرنا ہوگا۔ تو یہ ہر لینگویج کا اپنا کمال ہے۔ تو آئیے 3 ہم نے ٹیبل ایسے یاد کیے جو قرآن کریم میں مل کر 5000 مرتبہ آتے ہیں۔ آئیے ایک دفعہ تمام ریپیٹ کرتے ہیں۔ لہو لہم، لکا لی، لکم لنا، منہو منہم، من کا منی، منکم منا، انہو انہم، ان کا انی، انکم انا۔ اب کیسے یاد ہوگا آپ کو؟ دیکھیں آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے۔ آپ اس کو اگر آپ اس کو میرا خیال ہے دن میں روزانہ 10 دفعہ بھی کریں تو بڑا آسان ہے۔ تو آپ 30 دفعہ کریں، ایک ہفتے میں آپ نے 100 دفعہ اگر پڑھ لیا تو یہ پکا ہمیشہ سے آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ 3 الفاظ ہم نے یاد کیے، بڑا آسان تھا۔ اس کے ساتھ ہی نقطہ تعلیم آ گیا۔ جیسی نقطہ تعلیم آتا ہے تو جسم میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ اب سبق مکمل ہونے والا ہے۔ تو آئیے ہم آج سیکھتے ہیں نقطہ نمبر 5، مانگنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگیے، کیا سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں جاہل ہوں،
جب آپ جاہل تصور کریں گے اپنے آپ کو تو تب آپ میں امنگ آئے گی کہ آپ کو ضرورت ہے علم کی. اگر آپ سمجھیں گے آپ کو بہت کچھ آتا ہے. اکثر جب میں نے یہ کورس شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑی آسان سی چیز ہے, مجھے تو پہلے سے ہی آتی ہیں, میں ایسے آگے سے شروع کرنا چاہتا ہوں. بلیو می, یہ ابتدا ایسی ہے جس میں بہت سا علم ہے. مجھے اللہ تعالیٰ ابھی بھی سمجھ نہیں آتی, مجھے میرا علم میں اضافہ کر, مجھے ضرورت ہے. تو ربی زدنی علما وہ دعا ہے جو اسپیسیفکلی قرآن میں قرآن کے علم کو بڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. تو اس سے میں کیا سیکھتا ہوں, اس کو میں دہراتا رہوں. کب دہراؤں؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تو ہم پڑھتے ہی ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں. اس کو مانگنے سے میرا خیال ہے 10 سیکنڈ ہماری نماز لمبی ہو جائے گی. ربی زدنی علما, 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اے اللہ مجھے میرا حصہ بنا دے زندگی کا کہ میں اللہ تجھ سے مانگ سکوں. اے اللہ زیادہ کر مجھے علم میں. آئیے آج جانے سے پہلے ہم کوئز کرتے ہیں کلاس کے اندر. صرف 5 کویسچن ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو ایک سیمپل, آپ کو کویسچن دیا جائے گا ایک, اور اس کے اوپر لکھا ہوگا اے یا بی یا سی یا ڈی, اور 3 اس کے ساتھ جواب ہوں گے 1 2 یا 3. اگر کویسچن کا جواب 1 ہے تو آپ اپنے جو چیٹ باکس ہے, چیٹ باکس میں آپ لکھ دیں گے A1, تو میرے پاس انفارمیشن پہنچ جائے گی کہ کس شخص نے کیا جواب دیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں A2 جواب ہے تو آپ A2 لکھ دیجئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں A3 جواب ہے تو A3 لکھ دیں گے. اچھا, اب جب اگلا کویسچن آئے گا تو اس پہ A نہیں لکھا ہوگا, اس پہ شاید B لکھا ہو. تو معنی یہ ہے کہ آپ نے کویسچن نمبر پہلے لکھنا ہے B, اور تینوں میں سے جو جواب ہے وہ لکھنا ہے, یعنی B1 لکھ دیں یا B2 لکھ دیں یا B3. تو مسز نغمہ ذرا کنفرم کر دیں, آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے یا آپ کا خیال ہے سب کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی میرا خیال ہے سمجھ یہ آسان ہو جائے گا, جب سامنے آ جائے گا تو کلیئر ہو آسان ہو جائے گا. جی میں ریپیٹ کر جی دوں, بالکل. اوپر کویسچن لکھا ہوا ہوگا, جی ساتھ ABCD لکھا ہوگا, نیچے 3 جواب ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا جواب لکھنا ہے, پہلے سوال نمبر B اور جو جواب آپ کو چاہیے. تو کیا آپ سب تیار ہیں؟ صرف 5 کویسچنز ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ نمبر 1 ہے انبیاء, صدیقین, مجاہد. نہیں نہیں, سب کو مین چیٹ باکس میں بھیج دیں, مین چیٹ باکس کے اندر بھیج دیجئے تو مجھے پتہ چل جائے گا, تو آپ کا نام بھی آ جائے گا. تو آپ کا جواب کیا ہو سکتا ہے, یا A1 ہو سکتا ہے, یا A2 ہو سکتا ہے, یا A3 ہو سکتا ہے. تو جو بھی آپ سمجھتے ہیں تینوں میں سے جواب ہے, اس کے ساتھ A کو لگا کر آپ چیٹ باکس میں ٹائپ ان کر دیں, تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ. پہلے سوال, جی کویسچن. سوری, اگر پہلے سوال کا سب کر کے 1-2 لوگوں سے آپ کامنٹ مانگ لیں, if they have done it right, وہ انہوں نے کر لیا ہے, پھر اگلے پہ تھوڑا سا ان کے لیے آسان. اب مسز نغمہ آپ کے پاس چیٹ باکس پہ آنسر آ رہے ہیں کیا؟ میں چیٹ باکس کھول کے دیکھتی ہوں. جی ہاں آ رہے ہیں, آ رہے ہیں نا, ویری گڈ. اس کا مطلب لوگوں کو سمجھ آ, ان کے نام بھی آ رہے ہیں, تو یعنی امیڈیٹلی مجھے کیا پتہ چل جائے گا. اچھا, مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس, اس سے مجھے کیا پتہ چلے گا؟ اس سے پتہ چلے گا اسکرین پہ کیا نہیں آ رہا, یہ لکھا ہوا نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا نے انعام کن لوگوں پر کیا. کسی کو نہیں آ رہا یہ؟ مسز نغمہ ذرا بتائیے, کویسچن آ رہا ہے؟ آپ دوبارہ ذرا کر لیجئے کنیکٹ. ایک کویسچن لکھا ہوا آ رہا ہے, اس کے 3 آنسرز ہیں. اس کا فائدہ کہ مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ویسے تو رجسٹرڈ ہے پتنی 100+ لوگ, کتنے چائے پینے گئے ہوئے ہیں اور کتنے میرے ساتھ ہیں. تو آسان سا کویسچن ہے, آپ نے نمبر 1 آنسر کر دیا. آئیے کویسچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. ضالین کا مفہوم بتائیں. جی کویسچن, جی سر بتائیے. جی سر. میری سجیشن ہے کہ جو چیٹ باکس لکھا ہوا ہے نا, اس میں ایوری ون کی بجائے آرگنائزرز ہونا چاہیے, تاکہ
کہ یہ کانفیڈینشیل رہے آپ کا آنسر. ایکچولی یہ کویشچن ایسے چلے میں اس کو ہم اس کو نیکسٹ ٹائم کر دیں گے، کانفیڈینشیل کر دیں گے. مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، ہم کر دیں گے. اس وقت مراد یہ تھا کہ بھائی ہم صرف یہ دیکھیں کہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس کو جو ہے نا مسز نغمہ آپ نوٹ کر لیجئے، اس کا آپشن بنائیں آرگنائزرز اونلی. اور کائنڈلی اپنے مائکس بند کر لیجئے، کائنڈلی مائکس اپنے بند کر دیجئے. اور بھائی کی سجیشن بہت مناسب اور موضوع تھی، بالکل کریکٹ کہہ رہے ہیں. اس کو ہم پرائیویٹ کر دیں، لیکن یہ پہلا ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے، آج سے پہلے ہم نے یہ کیا نہیں. کائنڈلی مائکس اپنے بند کر لیجئے. جی جی بتائیے آرگنائزر کو فکس کرنا چاہیے. دوبارہ سے نظر ہی نہیں آ رہا. آرگنائزر کا نام نہیں ہونا چاہیے. نہیں سمجھ آئی مجھے بات. اچھا اس کو بعد میں گروپ پہ ڈسکس کر لیں گے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کا یہ ایکسپیریمنٹ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارٹیسپیشن آپ کی پتہ چلے. اٹس ناٹ سو مچ اباؤٹ یور کہ بھائی کتنے غلط ہوتے ہیں یا صحیح ہوتے ہیں آنسر، لیکن پارٹیسپیشن پتہ چلے. تو نیکسٹ ٹائم اس کو کانفیڈینشیل بھی رکھ لیں گے. تو پلیز مائنڈ نہ کریں. ہم دیکھیں ہم قرآن سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں. کسی کو دیکھیں غلطیاں کریں گے تو ہم سیکھیں گے. پلیز بات کرنے کے بعد اپنے مائک بند کر دیجئے. بات کرنے کے بعد میں جس نے اگر بات کرنی ہے فائن، یو کین ریز اے کویشچن، لیکن کویشچن کے بعد اپنا مائک بند کر دیجئے پلیز. سر اس میں چیٹ باکس کی سمجھ نہیں آ رہی سر، کہاں سے ویزیبل نہیں ہو رہا، کدھر سے آئے گا سر؟ نہیں آپ کو پلیز ذرا طریقہ لوگوں کو سمجھا دیجیے کہ کہاں سے چیٹ باکس اوپن ہوگا، کیونکہ کافی لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. اوکے آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، گول دائرہ سا بنا ہوا. آپ کو اس وقت میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو وہاں پر آپ ایک جگہ ہے جہاں پر وہ بنا ہوا ہے، جہاں پر 11 لکھا ہوا ہے اور ایک چیٹ باکس بنا. اس کو اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، چیٹ لکھا ہوا. اور اس جگہ پہ انٹر یور میسج لکھا ہوتا ہے. تو وہاں جا کر آپ لکھ سکتے ہیں جواب اس کا B1 B2. اب B کا مطلب ہے B کویشچن، اور آپ کا اس نے آنسر 1 یا 2 لکھنا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کو دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. ہم پہلے چلے جاتے ہیں، میں دوبارہ شروع کرتا ہوں. کویشچن نمبر دیکھیں ہم ہر ہفتے کریں گے. آج ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا کویشچن دیں گے، رائٹ. اور اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر کیا، تو اس سے آپ کا فہم کہ ڈیورنگ کلاس آپ کتنا اٹینٹیو تھے. اور پلس یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود بھی تھے. آپ کی آسانی کے لیے آپ کو کیا کویشچن کیا ہے؟ It's all right, وہ صرف مائک آن ہے سب کا. آپ اپنی بات مائک آن ہے. اچھا میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں. آئی ایم سوری کہ یہ ذرا فرسٹ ٹائم ہے، تھوڑا سارا چیلنج ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں دوبارہ سے کہ آپ کے سامنے اسکرین پر کویشچن اور آنسر نظر آنا چاہیے. اگر وہ نہیں آ رہا تو اس کا ایشو یہ ہے کہ آپ اپنا انٹرنیٹ دوبارہ آن کر کے چیک کریں، دوبارہ گو ٹو میٹنگ پہ جائیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک کویشچن، مثلا اے، اس کے بعد لکھیں اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر کیا. اس کے بعد 3 آنسر نظر آ رہے ہیں، 1 3 اینڈ 2. آرڈر میں ہونے چاہیے بٹ اینی وے 1 3. اور 1 کے نیچے لکھیں انبیاء صدیقین مجاہدین متقین. 3 کے نیچے لکھیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین انبیاء اولیاء صابر متقین. اب ہم نے وہ جواب دینا ہے جو ہم نے اس لیسن میں پڑھا ہے. پہلے یہ بھی یاد رکھیں اس لیسن میں اس سے زیادہ بھی جواب ہو سکتے ہیں. آج صرف سیمپل کے طور پہ کویشچن لیے گئے ہیں. نیکسٹ ویک سے ہم اس کو امپروومنٹ کریں گے ان کویشچنس کی. لیکن ابھی صرف سکھانے کے لیے کہ آپ نے فوری جواب دینا ہے. یا A1 لکھیں گے چیٹ باکس میں، یا A2 لکھیں گے، یا A3 میں. چیٹ باکس کہاں سے آتا ہے؟ چیٹ باکس نظر آتا ہے یہاں پر ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر نیچے آپ کو نظر آ جائے گا. تو اب تو سب کے جواب سب کو نظر آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہم اس کو رکھیں گے کہ جواب یہ والے صرف آرگنائزر کو نظر آئیں تاکہ پرائیویسی مینٹین رہے. لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹریکشن یعنی آن لائن ٹیچنگ کو زیادہ افیکٹو بنایا جائے. تو آئیے اب ہم کویشچن اے ہم نے کر لیا. اگلے کویشچن پہ جاتے ہیں.
تو بی کوشچن. اس میں بھی چوائس ہے کہ آپ باٹم رائٹ کارنر میں نیچے جو ایوری ون لکھا ہو اس کا خود چوز کر سکتے ہیں آرگنائزر. تو آپ کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف آرگنائزر ہی دیکھیں, پھر آپس میں انٹریکشن لوز ہو جائے گا اگر کوئی لوگوں نے کوشچنس کرنا. ایوری ون رہنے دیں لیکن خود بندہ چوز کر سکتا ہے. جب آپ یہ کوشچننگ کریں گے اس وقت لوگ خود ہی چوز کر لیں کہ صرف آپ ہی دیکھ سکتے. نعمت بھائی مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا, یہ آپ گروپ پہ ایکسپلین کر دیں کہ کہاں سے چوز کر سکتے ہیں کہ وہ صرف آرگنائزر کو نظر آئے. یہ بعد میں گروپ میں ایکسپلین کر دیجیے گا. سو ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ آنسر دیں اور صرف آرگنائزر کو آنسر نظر آئے, باقی ایک دوسرے کا آنسر نہ دیکھ سکیں. یہی آبجیکٹیو ہے نا نعمت بھائی؟ جی ٹھیک ہے سر, تو بتا دوں. بعد میں بتا دیجیے گا کہ کیسے کریں, بیکاز ہم نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا. سو آئی ایگری ود دس کہ ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے. تو آئیے کویشچن نمبر